अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी के बारे में बताएंगे। ये एक हकीकत है, क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे और इनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल को भी खा जाएंगे। जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब कुछ ख़त्म कर देंगे और उसको निस्तो नाबूद कर देंगे। इस खून ख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं और आज इसी के बारे में हम इस वीडियो में तफसील से बात करने वाले हैं, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन आज जो तफसील मैं आपको बताने वाला हूँ शायद ही इससे पहले किसी ने आपको बताई हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद में सूरह कहफ और सूरतुल अंबिया में भी फरमाया है। याजूज माजूज कौन है, ये कैसे दिखते हैं और कहाँ रहते हैं और कब आएंगे और बहुत कुछ। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 गैर मुस्लिम थे। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम का नाम सिकंदर है। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के अकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई भी थे। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। याद रहे, ये नबी तो नहीं, लेकिन हाँ, एक नेक इंसान ज़रूर थे जिससे अल्लाह ताला ने अपनी वलायत अता फरमाई थी। 3 ज़बरदस्त सफ़र उन्होंने किए। पहले सफ़र की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आब हयात के चश्मे से पानी पिएगा तो उसको मौत ना आएगी, तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने उसी की तलाश में मगरिब की तरफ सफ़र किया और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था। वो दुनिया के बिल्कुल आखिरी कोने में आ गए। वहाँ पर उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे और उनके जिस्म पर कोई दूसरा लिबास नहीं था। वो दरियाई मुर्दा जानवर खाते थे, इसके अलावा उनकी कोई ग़िज़ा नहीं थी। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनको दीन की दावत दी, इस्लाम की दावत दी। कुछ लोग तो ईमान ले आए, लेकिन कुछ लोगों ने आपके साथ जंग भी की और आखिरकार वो बेबस हो गए। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफ़र की। अब ये सफ़र ईस्ट की तरफ था। आप चलते चलते एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर सूरज तुलू होता था। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुंचे। आपने वहां पर देखा कि एक ऐसी कौम है जिसके पास कोई इमारत, कोई मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू होता तो ये गारों में चले जाते, ज़मीन के अंदर चले जाते, और जब सूरज ढल जाता तो वो गारों से निकलकर बाहर आ जाते और अपनी रोज़ी की तलाश में निकल पड़ते। इनकी कौम का नाम था मनसिक। आपने उन लोगों को भी काबू में कर लिया। अब उनका तीसरा सफ़र था नॉर्थ की तरफ, यहाँ तक कि आप सिद्दीन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँच गए तो वहाँ पर भी आबादी अजीब व गरीब थी। उनकी ज़बान बहुत अजीब व गरीब थी। उनके साथ इशारों से भी बात बहुत मुश्किल से की जाती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम से याजूज और माजूज के मज़ालिम की शिकायत की और आपसे मदद भी मांगी कि आप हमें इन ज़ालिमों से बचाएं। नाज़रीन, याजूज माजूज ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के एक बेटे याफिज़ अलैहिस्सलाम की कौम में से थे, जो बहुत जंगजू और लड़ाका थे और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसका अंदाज़ा इन अहादीस मुबारक से लगाया जा सकता है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया कि जिन्हों इंस के कुल 10 हिस्से हैं और उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज के हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। तो इस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद मज़ीद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे, न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग मौजूद होंगे, तो यानी वो 10 गुना उससे भी ज़्यादा होंगे। याजूज माजूज ये औलाद आदम अलैहिस्सलाम से हैं। इनमें मर्द भी हैं और औरतें भी हैं और इनके 3 गिरोह हैं, एक तावीन, दूसरा तालीस और तीसरा मुनसिक।
ان میں جو بھی مرتا ہے تقریباً 1000 یا اس سے زیادہ اولاد چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ بہت خونخوار اور بہت وحشی اور جنگلی ہوتے ہیں، کیونکہ جانوروں کی طرح رہتے ہیں، اور بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے ہیں۔ آدمیوں، جنگلی جانوروں، یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ سب کچھ کھا پی جاتے ہیں۔ تو جب لوگوں نے فریاد کی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے کہ آپ ہمیں ان کے مظالم سے بچائیں، اس کے بدلے میں آپ جو چاہیں گے آپ کو ملے گا، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ آپ نے کمال کیا کیا کہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے بہت بڑی گہری بنیاد کھودوائی، اتنا کھودا گیا کہ اس سے پانی نکل آیا، تو پھر آپ نے اس میں پگھلا ہوا تانبا اس کو جما دیا اور لوہے کے تخت اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگا دی، یعنی اس طرح کی دیوار، یہ دیوار اتنی مضبوط بھی ہو گئی کہ اس میں پگھلا ہوا تانبا بھی موجود تھا۔ آج کے زمانے میں جسے ہم کنکریٹ کی دیوار بولتے ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار بن گئی۔ اب ہوا کیا کہ یاجوج ماجوج دیوار کے ایک طرف اور یہ قوم دیوار کی دوسری طرف۔ اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑ دیتے ہیں، یہ روزانہ اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دن بھر جب اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ اس کو ہم کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان کے دوسرے دن وہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پوری بھی ہو جاتی ہے، اور پھر جب دوبارہ دیوار ٹوٹنے کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی کہتا ہے اس کو پھر دوبارہ کل توڑیں گے، تو پھر دوسرے دن ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ہوتا جا رہا ہے، لیکن ایک دن آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی، قیامت سے پہلے یہ لوگ باہر نکلیں گے، تو انہی میں سے کوئی شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو ہم ضرور توڑ لیں گے، تو پھر جب وہ دوسرے دن آئیں گے وہ دیوار وہیں تک ہوگی جہاں تک انہوں نے توڑی تھی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور پھر یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، پھر ان کا خروج ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ یاجوج ماجوج نہ آ جائیں۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہاں یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری فرمایا۔ نمبر 1 جہون، نمبر 2 سیہون، نمبر 3 دجلہ، نمبر 4 فورات، نمبر 5 دریائے نیل۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت رکھوا دیا اور پہاڑوں سے نہروں پر زمین پر جاری فرما دیا۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کے لے آئیں گے۔ وہ چیزیں کون سی ہوں گی؟ نمبر 1 قرآن پاک، نمبر 2 تمام علوم، نمبر 3 حجر اسود، نمبر 4 مقام ابراہیم، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت، اور نمبر 6 یہ جو مذکورہ ہم نے 5 نہروں کے نام لیے، یہ 5 نہریں بھی گویا واپس اٹھا لی جائیں گی۔ یہ چیزیں جب اس دنیا سے اٹھا لی جائیں گی، دنیا اور دین کی برکتیں زمین سے اٹھ جائیں گی اور لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ کہ حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چوڑے چہرے والے، چپٹی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر دیں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ اب ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی، ان کا خروج نہایت خطرناک ہوگا، اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ بحر تبریہ سے گزرے گا تو ایک بڑا سا سمندر جس کی لمبائی تقریباً 10 میل ہوگی، مگر اس کا پانی پی کر اس کو اس طرح خشک کر دیا جائے گا کہ جب وہ دوسرا گروہ آئے گا تو وہ اس طرح حیران ہو کر کہے گا کہ یہاں پر تو کبھی پانی تھا ہی نہیں۔
اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا میں فساد، قتل و غارت سے فارغ ہو جائیں گے، سب لوگوں کو ختم کر دیں گے۔ تو مسلمان تو کوہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ اللہ کی قدرت سے جب وہ تیر آسمان سے زمین پر گریں گے تو وہ خون آلود ہوں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے کہ اے اللہ، ان یاجوج ماجوج سے ہماری جان چھڑوا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائیں گے کہ وہ سب یکدم مر جائیں گے، اور ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے نیچے اتر آئیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیکھیں گے لاشیں زمین پر گری پڑی ہیں۔ اتنی زمین پر لاشیں ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش جگہ بھی باقی نہ ہوگی، اور بہت بدبودار جگہ ہوگی۔ اب اتنے لوگوں کو کہاں اور کیسے دفنایا جائے، انہیں کہاں لے جایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردن اونٹ جیسی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے ان جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے وہاں جہاں اللہ چاہے گا۔ یاد رہے، یہ تو ان کو دنیا کی سزا دی گئی ہے، ان کو جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا، کیونکہ ان کے کثیر گناہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے بہت ظلم و زیادتی کی، قتل و غارت کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو ایمان کی دعوت دینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یاجوج ماجوج کو دعوت اسلام دینے کے لیے بھیجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا، میں نے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے میری دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ ہیں، اور یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین امن و سکون اور برکتوں سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر اتنی بارش ہوگی کہ زمین برابر ہو جائے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگاؤ اور اپنی برکتیں اگل دو، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک قبیلے کے لیے بہت ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ ناظرین، یاجوج ماجوج کے مکمل واقعے سے ایک بات سوچنے کو ملتی ہے کہ زمین پر قتل و غارت اور فساد پھیلانے والوں کا انجام آخر ہلاکت ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ایک دم ختم کرنے پر بھی قادر ہے، مگر انہیں موقع عطا فرماتا ہے کہ اب بھی انسان بن جاؤ، توبہ کر لو اور جہنم سے نجات حاصل کر لو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔